پیارے دوستوں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہے۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو 7,000 درہم دے دیے جائے۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رکا سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا میں 700 کا مقروض ہوں، اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے ابن مبارک رحمت اللہ تعالی سے میری سفارش کی ہے۔ منشی کو خیال ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی سے سبقت قلم ہو گئی ہے اور وہ 700 کے بجائے 7,000 لکھ گئے ہیں۔ منشی نے عامل رکا سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے، تم بیٹھو، میں ابن مبارک رحمت اللہ تعالی سے دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7,000 دینے کی ہدایت کی ہے، سبقت قلم تو نہیں ہو گئی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت اس شخص کو تم 14,000 درہم دے دو۔ منشی ازرائے ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ اگر اسی طرح آپ اپنی دولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیر خواہی ان کو ناپسند ہوئی اور انہوں نے ذرا سخت لہجے میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت و مامور ہو تو میں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ پر بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو 7,000 ملیں گے تو یہ غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ دوبارہ رقم میں 14,000 انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو 7,000 کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد ہی رقم اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی تھی۔ محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی طرطوس شام اکثر آیا کرتے تھے، راستے میں رکا پڑتا تھا۔ خلفائے عباسیہ عموماً رکا میں گرمی گزارتے تھے۔ یہ مقام نہایت ہی سرسبز اور شاداب ہے۔ یہاں جس سرائے میں وہ قیام کرتے تھے اس میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا۔ جب تک ان کا قیام رہتا یہ نوجوان ان سے سماعی حدیث کرتا اور ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک بار یہ پہنچے تو اس کو نہیں پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قرض کے سلسلے میں قید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے قرض کی مقدار اور صاحب قرض کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ فلاں شخص کا 10 درہم کا مقروض تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا اور عدم ادائیگی کی صورت میں وہ قید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ قرض خواہ کو تنہائی میں بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی اپنے قرض کی رقم مجھ سے لے لو اور اس نوجوان کو رہا کر دو۔ یہ کہہ کر اس سے یہ قسم بھی لی کہ وہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے گا۔ اس نے اسے منظور کر لیا۔ ادھر آپ نے اس کی رہائی کا انتظام کیا اور اسی رات رخت سفر باندھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں پہنچا تو اس کو آپ کی آمد و رفت کی اطلاع ملی۔ اس کو ملاقات نہ ہونے کا اتنا رنج ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی منزل کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے اپنے قیدی ہونے اور رہا ہونے کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ رہائی کیسے ہوئی؟ بولا کہ کوئی اللہ کا بندہ سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا، اسی نے اپنی طرف سے قرض ادا کر کے مجھے رہا کر دیا، مگر میں اسے جانتا نہیں۔ فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کرو، اس مصیبت سے تمہیں نجات ملی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خوش رہیں، آباد رہیں۔